کہانی کے آغاز میں ہمیں راستے میں چلتی ہوئی دو بسیں دکھائی جاتی ہیں۔ ان بسوں میں بہت سی طالبات موجود ہوتی ہیں جو اپنی کلاس کے لیے جا رہی ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک لڑکی کا نام منتسوکو تھا جو دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ وہ اپنی نوٹس بک میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے۔ تب اس کی سہیلیاں اس سے کہتی ہیں کہ تم ہر وقت لکھتی ہی رہتی ہو، اس طرح کے نوٹس بنانے سے کیا ملے گا؟ ادھر دیکھو، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہہ کر اس کی ایک دوست اس کی نوٹ بک چھین لیتی ہے اور اس کا پین نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی منتسوکو اپنا پین اٹھانے کے لیے جھکتی ہے، اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بہت تیزی سے آتی ہے اور ان دونوں بسوں کو درمیان سے کاٹ دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بس میں موجود تمام لڑکیاں دو حصوں میں کٹ جاتی ہیں۔ جب منتسوکو دوبارہ اوپر اٹھتی ہے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ چونکہ وہ پین اٹھانے کے لیے جھکی ہوئی تھی، اس لیے بچ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور بس سے اتر کر بھاگنے لگتی ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب کو کاٹنے والی چیز کوئی اور نہیں بلکہ ہوا تھی جو سب کو کاٹ رہی تھی۔ اب وہی ہوا منتسوکو کے پیچھے بھی لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر منتسوکو چیختی ہوئی تیزی سے بھاگنے لگتی ہے۔ بھاگتے ہوئے اسے آگے چار اور لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ انہیں جھکنے کے لیے کہتی ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ہوا انہیں بھی درمیان سے کاٹ دیتی ہے، تاہم منتسوکو ایک لڑکی کو بچا لیتی ہے۔ اسی دوران کچھ سائیکل چلاتی ہوئی لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ منتسوکو انہیں بھی بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہوا ان کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے جو پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ بچائی گئی لڑکی بھی مار دی جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر منتسوکو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ادھر الفادیر بھاگنے لگتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ منتسوکو ایک دریا کے پاس پہنچتی ہے جہاں پہلے سے بہت سی لاشیں پڑی ہوتی ہیں جنہیں اس ہوا یعنی اس غیر مری چیز نے کاٹ دیا تھا۔ وہاں سے وہ ایک لاش کے کپڑے لے کر اپنے کپڑے بدل لیتی ہے۔ اگلے منظر میں منتسوکو چلتے چلتے ایک اسکول پہنچ جاتی ہے جہاں بہت سی طالبات ہوتی ہیں، لیکن ان کا یونیفارم منتسوکو کے یونیفارم سے مختلف ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس اسکول کی طالبات نہیں ہیں۔ تب ایک لڑکی منتسوکو کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیسی ہو؟ دراصل وہ اس کی بہترین دوست ہوتی ہے، لیکن منتسوکو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم واقعی میری بہترین دوست ہو؟ کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ شدید صدمے میں ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منتسوکو اور اس کی بہترین دوست ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اچانک وہاں تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور منتسوکو ڈر کر عمارت کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس کی دوست کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ منتسوکو سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی کانپ کیوں رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تب منتسوکو اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے اسکول کے تمام طلباء کو کاٹ کر چلا گیا۔ یہ سن کر اس کی دوست اسے کھڑکی کے پاس لے جاتی ہے، اس کا ہاتھ باہر نکال کر کہتی ہے دیکھو یہ صرف ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ اس سے منتسوکو کے دل کو کچھ سکون ملتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ سب ایک خواب تھا۔ اس کے بعد منتسوکو کی دوست اپنے دو اور دوستوں کو ساتھ لیتی ہے اور کلاس بند کرنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ جیسے ہی یہ چاروں کلاس سے باہر نکلنے لگتی ہیں، اتنے میں ٹیچر آ جاتی ہے، لیکن وہ چاروں بھاگ جاتی ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک جھیل کے پاس پہنچتی ہے۔ وہاں منتسوکو کی دوست باقی دونوں کو اس کے خواب کے بارے میں بتاتی ہے۔ تب ایک لڑکی کہتی ہے کہ شاید یہ سچ ہو، جیسے ایک مرر ورلڈ ہوتی ہے جہاں سب کچھ اس دنیا کے الٹ ہوتا ہے۔ وہ جھیل میں ایک پتھر پھینک کر کہتی ہے کہ یہاں میں نے پتھر پھینکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسری دنیا میں ایسا نہ کیا ہو۔ اچانک جھیل سے ایک مگرمچھ نکل آتا ہے اور ایک لڑکی کو کھا جاتا ہے۔ تب وہ لڑکی کہتی ہے دیکھا، میں نے کہا تھا نا، جو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ دوسری دنیا میں نہیں ہوتا۔ وہاں ایک بستر نظر آتا ہے اور یہ چاروں اس کے تکیوں سے کھیلنے لگتی ہیں۔ دور سے دو لڑکیاں انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دلہن بنی ہوتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں شادی کر چکی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کہتی ہے کہ ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوگا جو اس دنیا میں ناممکن ہو،
क्योंकि हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। इसके बाद वो सब स्कूल वापस आती हैं और अगला लेक्चर लेने क्लास में चली जाती हैं। तब मुंतस्सू को देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा है। जैसे ही वो इसे उठाने के लिए झुकती है, टीचर क्लास में गोली चलाना शुरू कर देती है। जब मुंतस्सू को तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो सारी लड़कियां मर चुकी होती हैं और वो एक बार फिर बच जाती है। टीचर इससे कहती है कि तुमने क्लास बंद करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारा भी मरना तय है। इतने में दो लड़कियां आकर मुंतस्सू को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक और टीचर उन्हें मार देती है। जो तालिबात बच जाती हैं, मुंतस्सू को उनके साथ भागती है, मगर तमाम टीचर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो हुआ उन्हें काट देती है और मुंतस्सू को फिर से अकेली रह जाती है। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब कुछ बताती है। पुलिस वाली लड़की कहती है कि तुमने स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना। जब वो आईना दिखाती है तो मुंतस्सू को देखती है कि वो बदल चुकी है और लोग उसे किसी और नाम से पुकार रहे हैं। पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। पुलिस अफसर उसे शादी के लिए ले जाती है। लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। चर्च पहुंचने पर उसकी बेहतरीन दोस्त भी वहां होती है। वो कहती है कि खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है। जैसे ही मुंतस्सू को आगे बढ़ती है, लड़कियां इसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उसकी दोस्त सबको मार देती है। दूल्हे की जगह एक ताबूत होता है जिसमें से एक बड़ा सुअर निकल आता है। मुंतस्सू को टूटी बोतल से इस पर हमला करती है और वो दोनों चर्च से भाग जाती है। आगे आईने में मुंतस्सू को खुद को फिर बदला हुआ पाती है। अब वो एक रेस में होती है जहां इसे बहुत ताकत महसूस होती है। भागते हुए इसे अपनी मुर्दा दोस्त नजर आती है। वो सुअर और वो औरतें भी पीछे आ रही होती है। आखिरकार मुंतस्सू को एक सुनसान जगह पर पहुंचती है जहां मुर्दा तालिबात कहती हैं कि हम तुम्हें मार देंगी, मगर उसकी दोस्त इसे बचा लेती है। वो उसे अपना नाम जोर से पुकारने को कहती है, जिससे मुंतस्सू को अपनी असल शक्ल में आ जाती है। दोस्त कहती है कि इसके हाथ में लगी वायर निकालो ताकि वो इस दुनिया से निकल सके। मुंतस्सू को हिचकिचाती है, मगर आखिरकार वायर निकाल देती है। इसकी दोस्त दो हिस्सों में बट जाती है। एक दरवाजा खिलता है और मुंतस्सू को मर्दों की दुनिया में आ जाती है। वहां पता चलता है कि ये सब एक गेम था जिसे एक बूढ़े आदमी ने बनाया था। मुंतस्सू को जान लेती है कि वो पहले मर चुकी थी, लेकिन इसे दोबारा बनाया गया। आखिर में वो इस गेम को खत्म करने के लिए बूढ़े आदमी को मार देती है और अपनी तकदीर बदल देती है। आखिरकार वो हकीकी दुनिया में जाग जाती है, बर्फ में लेटी हुई, और ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।